السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے حضرت علامہ مفتی عاقل رضا صاحب نے جو ضروری وضاحت کی ہے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یوگا دیوس کے موقع پر مختلف مدارس میں ورزش کرائی گئی، جو حقیقت میں وہ یوگا نہیں، جو کفر اور اغیار کا مذہبی شعار ہے، اس لیے کہ مدارس میں ہونے والی ورزش میں کفری یوگا کی بنیادی عناصر جیسے سورج نمن اور کفری کلمات وغیرہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس جائز ورزش کو یوگا کہہ دینے سے وہ ہرگز کفر نہ ہوگی، اس لیے کہ صرف نام سے حقیقت نہیں بدلتی۔ پھر فقہ کا یہ ضابطہ بھی پیش نظر رہے کہ مسلم کا قول و فعل حتی الوسع کفری معنی پر محمول کرنے سے اجتناب لازم ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، سوریہ نمن جو سورج کی پوجا ہے، ضرور کفری یوگا کا حصہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سوریہ نمن کسی مدرسے میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اجتماعی ورزش جس میں مخصوص نقل و حرکت پر ورزش کرائی جائے، یہ اسی وقت ناجائز یا کفر ہوگا جب وہ نقل و حرکت ناجائز یا کفر ہو، ورنہ اس کا ناجائز ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ کفر ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نقل و حرکت کا ناجائز ہونا ثابت کیا جائے۔ واضح رہے کہ دونوں ہاتھ ملا کر سیدھے اوپر کرنا اور سورج کے آگے ہاتھ جوڑنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آگے لکھتے ہیں نمبر 3، یہ ورزش یوگا کے دن کی جاتی ہے، اس لیے یوگا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کفر ہے۔ اگر یہ شبہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ تشبہ اسی وقت کفر یا گناہ ہوتا ہے جب وہ فعل ان کا مذہبی شعار ہو یا ان سے مشابہت مقصود ہو۔ یہاں ایسا ہرگز نہیں۔ ساری بدگمانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دن ہونے والی ہر ورزش کو کفری یوگا سمجھ لیا، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ حقوق العباد میں گرفتار ہوئے اور کچھ لوگ تو ہزاروں سنی مسلمانوں کو کفر کی بھیانک وادی میں پھینکنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، الیاذ باللہ تعالی۔ نمبر 4 آگے لکھتے ہیں، ورزش اجتماعی کی جاتی ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ اگر تنہا کی جائے تو حرج نہیں، جیسا کہ جم وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ شبہ ہو کہ کوئی ایسا جزیہ ضرور نقل کیا جائے کہ ورزش تنہا جائز ہے اور اجتماعی طور پر ناجائز۔ نمبر 5، ورزش کی فوٹوگرافی کی گئی ہے، وہ ناجائز ہے۔ ورزش نہیں تو گویا اصل قابل اعتراض فوٹوگرافی ہوئی، ورزش نہیں۔ اس مقام پر یہ واضح رہے کہ بلا شبہ فوٹوگرافی ناجائز و حرام ہے، مگر اب بہت سارے کاموں میں حکومت نے فوٹو لازم کر دیا ہے، جو کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ کئی برسوں سے 26 جنوری 15 اگست کے پروگرام کی فوٹوگرافی ملحقہ مدارس میں ہوتی ہے، جس میں طلبہ، مدرسین اور ملازمین شریک ہوتے ہیں، اور وہ فوٹو متعلق ادھیکاری کے واٹس ایپ پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ اسی طور پر منظر اسلام کے صحن میں طلبہ کے فوٹو لیے گئے اور گنبد شریف کا فوٹو بھی آ گیا، جو بلا شبہ غلط ہوا۔ اس پروگرام میں مدرسین بھی شامل رہے، جسے کسی ہوشیار نے مختلف گروپ میں شیئر کر دیا۔ اسے قرآن کریم کی آیت کریمہ یاد نہ آئی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 19۔ ترجمہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس پروگرام کا نبیر اعلیٰ حضرت مخدوم گرامی حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں صاحب قبلہ دامتہم عالیہ سربراہ خانقاہ عالیہ رضویہ اور نبیر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد احسن رضا صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ سے براہ راست کوئی عملی تعلق نہیں، یہ وہ حقیقت تھی جو بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح حال کی توفیق عطا فرمائے۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔
اس وضاحتی بیان کی تکمیل کے بعد حضور تاج الشریعہ کا آڈیو بیان سنا، جس سے ہمارے بیان کی تائید و تقویت ہوتی ہے۔ حضرت کا بیان ہمارے لیے قول فیصل ہے۔ اب تو کسی بحث کی گنجائش باقی نہ رہی، نہ کسی قول و بیان پر کان دھرنے کی حاجت و اجازت، اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ نے یوگا کیا ہے یہ کہہ کر اس کی تحقیق فرمائی۔ اس کے بعد وہ جواب ارشاد فرمایا۔ جواب سے واضح ہونا ہے یوگا کسی کا مذہبی شعار نہیں۔ اس تحقیق کے بعد اب وہی زبان کھولے گا جسے حضور تاج الشریعہ کے قول پر اعتماد نہ ہو۔ اللہ تعالی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرمائے۔ محمد عاقل رضا غفرہ القوی، خادم جامع رضویہ منظر اسلام، بریلی شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔